یا رسول اللہ، کاش میرے ہاتھ میں کاسا اور میرے جسم پر جبہ ہوتا۔ مفتی صاحب، کاش میرے ہاتھ میں کاسا اور میرے جسم پر جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا۔ آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ مفتی صاحب، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ نمائش کے لیے وہ چیز رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ ہو، نایاب ہو، جس کا کردار بہت اعلیٰ ہو۔ قاری شبیر صاحب، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا۔ قاری صاحب، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، اور لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ، آقا میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے، آقا میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں یہ انعام لکھا ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں مطیع کاش محبت میں حنا نہ ہوتا، میں مطیع کاش محبت میں حنا نہ ہوتا۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ جو آج سراج الامہ کانفرنس میں تشریف لائے۔ میں یہیں گھر کا ہوں، تقریر کرنا میرا کوئی خاص مقصد آج کا نہیں ہے، بڑوں کا حکم تھا، اور مجھ سے پہلے آپ نے ایک بڑا پرمغز خطاب سماعت کیا قاری شبیر نوری صاحب سے۔ بڑی مرتبہ موبائل کے ذریعے دیکھنا ہوتا تھا، لیکن زندہ آج پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے کہ زندہ کیوں؟ موبائل میں زندہ نہیں، موبائل کی زندگی نہیں مانی جاتی۔ ہاں، یہ قاری صاحب، موبائل کی زندگی نہیں مانی جاتی، اصل زندگی یہی ہے جو سامنے والی ہے۔ تو زندہ آج پہلی بار انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی، بڑے سادہ مزاج اور بڑے با ادب ہیں۔ ہاں، ہم عزت اسی کی کرتے ہیں جو با ادب ہو، اور پھر قوم کا موچی ہو، ہم سید اس کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بنانے میں تیار ہیں، خدا کی قسم۔ ہو وہ علم و فن کا تاجدار، اس کے پاس ڈگریاں بہت ہوں، سلسلے بہت ہوں، لیکن با ادب نہ ہو تو پھر سر تو سر ہے، ہم پاؤں کا جوتا بنانے بھی تیار نہیں، اس لیے کہ جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا لگتا کیا ہے، جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے وہ ہم سب کا پھر امام ہے۔ تو میں یہ جڑے لوگ سائڈ کرسیاں پر بیٹھے، سب تو پہلے میں ساڑی بارگاہ چارزے کرنا ایک سید زادہ ہونے ناتے، اگر میری عرضی تو اس قبول فرما لیا تو بڑی گل ہے۔ جڑے لوگ ہی پرابلم میں بیٹھ سکنے، اگر تس تشریف اتھا لے آؤ تو یہ بڑی گل ہے۔ ہیں جی قبلہ، اگر ہماری آج یہ سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بڑے دیوانے ہو، کیونکہ آپ خون رسول کا احترام کرتے ہو، تو الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ کل میدان محشر میں رسول آپ کا بڑا ہی کرم فرمائیں گے، کیونکہ آج اگر اس میدان میں آپ نے خون رسول کی قدر کر لی اور حیا رکھ لی تو ہمیں امید ہے اور یقین کامل ہے کہ کل میدان محشر میں مصطفیٰ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ماشاءاللہ اب قریب لوگ آ چکے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اے مفتی صاحب، پنجابی میں سبحان اللہ اکسو نہیں۔ قاری شبیر نوری صاحب نے اتنا گرم خطاب آپ کو سنایا ہے کہ ان کے بعد کوئی خطیب آ کے تقریر کرے یہ تو بات ہی نہیں ہے، اتنی میٹھی آواز نہیں ہے، پھیکی سی، لیکن آپ سبحان اللہ بولیں تو شعر سنو، اور مچل کر بولو سبحان اللہ۔ ذکر نبی
دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے جس نو چنگا لگ رہا مل کر پڑھو ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے او ایسے بہانے رل مل بینا ایسے بہانے او رل مل بینا چنگا لگدا ہے او ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اور شعر سماعت کریں کہ مسجد نبوی دے وچ جانا جو لوگ حج کر کے آئے اور جنہوں نے مدینہ دیکھا اور جنہیں مسجد نبوی نے اندر گئے انہیں ہی پتہ ہونا ہے کہ جس روزے پاک کی بندہ تکنا تو وہ حال کیا ہونا ہے مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا پھر کرنا کیا ہے بس روزے پاک نو تک دیا رہنا بس روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے بس روز بس روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے اور شعر سماعت کریں جڑے لوگ ذکر نبی نے سننے نے اور سنن تو بعد انہوں نے متھیاں نے وٹ پہ جانے ہیں مفتی صاحب یہ جو سنی ہیں جب ان کے سامنے ذکر نبی آتا ہے تو چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں وہ ان کی بات نہیں ہے کہ جب ذکر نبی آئے تو چہرے نہیں بلکہ ان کے بتھاڑ نبال کے بٹوے کی طرح سمٹ جاتے ہیں کیا بولیں سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ ذکر نبی دا سن کے جیڑے متھے تیوڑی پاندے نے او ذکر نبی دا سن کے جیڑے متھے تیوڑی پاندے نے ذکر نبی دا سن کے جیڑے متھے تیوڑی پاندے نے پھر ہم سنی کیا کرتے ہیں ارے ایسے بندیاں دے نل کھینا ایسے بندیاں دے نل کھینا چنگا لگدا ہے او ایسے بندیاں دے نل کھینا چنگا لگدا ہے اور شعر سماعت کریں یہ شعر مفتی عارف صاحب کو بڑا پسند ہے کہ آل نبی دی عظمت خاطر وچ اکھاڑے تھے تشریح بھی کر دیں شعر کی ہے آکو سبحان اللہ شعر میں تشریح کر دیں پھر شعر سنا تو سواد بھی آسی گا نا حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے یہ پہلے نہ حضرت تھے نہ بغدادی تھے اے سکا جنید ہونا سی بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو میرے درباری پہلوان کو کشتی میں شکست دے دے میدان میں گرا دے آدھی بادشاہت اس کے نام کر دوں آدھی بادشاہت اس کے نام کر دوں ہمارے قاری انوار صاحب میرے سر کا تاج تشریف فرما ہے توجہ کریں کون اتنا ہمت رکھتا جو بادشاہ سلامت کے دربار میں رہنے والا درباری پہلوان جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی ہو اس کے مد مقابل میدان میں کون آتا
ایک گل چلی چلی غریب جے کمزور جے ضعیف جے سید کو پوچھی سید صاحب گل سنی تو سید صاحب آہن لگے جناب اے جڑے کشتی ہے اے میں آپ جنید نہ لڑنی ہے۔ اب جب میدان لگا چیلنج قبول ہو گیا، بغداد کے لوگوں کی ماتھے کی نگاہیں اس بات کو دیکھنے کو ترس رہی تھی کہ اتنا بڑا طاقتور ہے کون جو جنید کے مقابلے میں میدان میں آتا ہے۔ میدان لگا، جنید اکھاڑے چ نکلیا، سبحان اللہ۔ جنید جس ٹائم اکھاڑے نکلیا تو تکیا کہ اگر تو ایک بزرگ جا ضعیف جا بندہ آ رہا ہے، ہاتھ بھی جیسا ہے اس نے سارے آ رہا ہے، قریب پنجے تو جنید ویکھ کے ہس پے اور مسکرا کے آکھن لگے بابا جی اگر تسا مرنا ہی سی تے کسے اور نے سر لگ کے مرو آ، ضروری سی جنید نے ہتھوں مرنا۔ بزرگ کہنے لگے پتر کشتی دے لڑنی ہے لیکن قریب آؤ۔ اے کیوں؟ اے نزدیک آؤ نا ذرا کشتی نہیں ہے شرائطاں طے کرنے ہیں، کشتی نہیں آؤ شرائطاں طے کرنے۔ قریب آئے، کہنے لگے پتر جنید میرے گھر بھی 2 بچیاں کواریاں ہیں جنہاں نے شادی نہیں ہوئی، قوم نہ سیداں اتنے اسباب نہیں ہیں کہ انہوں نے شادی کرا سکا۔ پتر جنید اگر تم آج جان بوجھ کے اس میدان اس میرے واسطے ٹہ جاویں، اے بابا جی میں اتنی شکست کھا کے می کے لب سی گا، اے پتر میں وعدہ کرنا آج تو میدان اس میرے واسطے اگر ٹہ جاویں تو اس نہ بدلہ کل میدان محشر اپنے نانا جان کو لے کے دیاں گا، اپنے نانا جان کو لے کے دیاں۔ کشتی ہوئی، جنید جان بوجھ کر گرے، سید صاحب کشتی جیت گئے، میدان ختم ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا جنید میں یہ اچھے سے جانتا ہوں نہ تو گرنے والا تھا نہ تجھے کوئی گرا سکتا تھا، اے میں چنگی طرح جاننا، لیکن تو ایک گل دس تو جان بوجھ کے ٹٹھا کیوں ہے؟ اے قبلہ جنید پہلوان ضرور ہے لیکن بدبخت نہیں ہے، متکبر نہیں ہے کہ میں اپنی عزت واسطے اپنی شہرت واسطے اپنی دولت واسطے میدان ایک اسے سیدی ٹا جاواں۔ اے گل کیسی؟ اے میرے مقابلے جڑا میدان ہی چاہیا کوئی عام نہیں سی، وہ خون رسول تھا۔ ہاں میں پہلوان ضرور ہوں لیکن بدبخت نہیں ہوں، میری عزت نے یہ گوارا نہیں کیا میں کسی سید کو گرا کے بادشاہت اپنے نام کر لوں، بلکہ آج شکست کھا لی، کل میدان محشر میں انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ اس سید زادے نے کل اپنے نانا جان سے مجھے بخشوا کے جنت عطا کرانی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آل نبی دی عظمت خاطر وچ اکھاڑے تے، آل نبی دی عظمت خاطر وچ اکھاڑے تے، او شیخ جنید دا جان کے ٹہنا، شیخ جنید دا جان کے ٹہنا چنگا لگدا ہے، او شیخ جنید دا جان کے ٹہنا چنگا لگدا ہے، او ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے۔ اور آخری شعر سماعت کریں کہ اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندیاں تے، اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندیاں تے، اچھے بولنا بول ظہوری رب دے بندیاں تے، اوئی تھنی پا کے لنگ دیا رینا، تھنی پا کے لنگ دیا رینا چنگا لگدا ہے، اوئی تھنی پا کے لنگ دیا رینا چنگا لگدا ہے، او ذکر نبی دا کر دیا رینا، مل کر پڑھو چنگا، او ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن بزرگوں کا حکم اسٹیج پر آئے تھا موڑ دے پھر بانی جانا ہے نا،
کوئی تسا ہی سنانا کچھ تسا نہ سننا نہ اساں نے سنانا، کیونکہ دیوانے جو اتنے ہو آپ لوگ۔ آئیے ایمان والو، میں تحریک امن و اصلاح کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھیں ہر ہفتے میں مہینے میں ہمیں نیوز میں انٹرنیٹ پر دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے فلاں جگہ پر کسی مدرسے کو شہید کر دیا گیا، فلاں جگہ پر کسی مسجد کو شہید کر دیا گیا، کسی عالم کو مار دیا گیا۔ پچھلے دنوں میں کشمیر فائل کے نام سے مسلمانوں پہ جناب والا ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہوا؟ ذرا بولیں آپ، ہوا نہیں ہوا؟ اگر کشمیر فائل ادھر بنتی ہے تو ایک ادھر کی بھی بنا لو نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم کڑے لفظوں میں اس کشمیر فائل کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ لوگ تائید کرتے ہو میری بات کی؟ مذمت کرتے ہیں۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم اس طرح کی شدت پسندی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ بڑے اطمینان سے ہم لوگ رہ رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارا وقت گزر رہا ہے ہمیں گزارنے دیں۔ ایسا نہ ہو یہ دیوانے خاموش رہتے ہیں لیکن جب یہ دیوانے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے نکلتے ہیں پھر ایک طرف 22,500 ہوں دوسری طرف 72 بھی ہوں تو مقابلہ پتر نہیں لگا انہیں۔ ہاں ایک گل یاد رکھیو، ایک طرف 313 ہوں دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہو، مقابلہ نہیں لگا ان۔ اس لیے قوم اگر آرام کر رہی ہے تو انہیں کرنے دیں، جگانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں جب یہ قوم جاگ گئی پھر سر کٹنے کی پرواہ یہ قوم نہیں کرتی، سر کٹے یا رہ جائے پھر یار کی تمنا ہوتی ہے، ہاں بس اور کسی کی تمنا نہیں ہوتی۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کی جائے، ہمیں دھمکانے کی کوشش نہ کی جائے، بڑے پرامن لوگ ہیں۔ اور مومنوں، ایمان والوں، مسلمانوں، آج ہر جگہ ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ایمان والوں توجہ کرنا، چند منٹ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ حاضر آیا ہوں۔ یہ سید زادہ آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہے۔ یہ مسلمان وہی آج سے 1400 سال پہلے کا مسلمان تھا کہ جس کے پاس طاقت نہیں تھی، جس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، لیکن جب وہ نکلتا تو خدا کی قسم بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست ان کے سامنے ہم نے دیکھی ہے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس طاقت کون سی تھی؟ تو ہمیں پتا چلا جب بھی وہ کسی میدان میں آتے ان کے پاس تلواریں نہ ہوتی، مال و دولت نہ ہوتا، دنیا کی ثروت نہ ہوتی، شہرت نہ ہوتی، بلکہ ان کے دل نبی کی محبت کے مدینے ہوتے، ان کے دل میں عشق رسول ہوتا۔ اس لیے جس میدان میں وہ پہلوان اتر جاتے تھے وہ دین کے غازی ہوتے تھے، دین کے مجاہد ہوتے تھے۔ آج کل کا حال یہ ہو چکا ہے، آج مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے، آج مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، آج مسلمانوں کے پاس شہرت بھی ہے، آج مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پستہ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے کہا اے مسلمان وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آج کل کے لوگوں سے نہ پوچھیں، میں گیا چلتا چلتا پڑوسی ملک میں جناب والا داڑھی منڈے اقبال کے پاس۔ اے داڑھی منڈے اقبال یہ بتا، تو بڑا ہی عاشق رسول ہے، تو نے ساری زندگی نبی کا دیوان پڑھا ہے، نبی کی نعتیں پڑھتا رہا ہے، نبی کے گن گاتا رہا ہے۔ اے اقبال یہ بتا اگر آج ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن جینے کا مزہ نہیں ہے، رات کو سو نہیں سکتے، دن کو جاگ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود آخر ہماری زندگی پلٹے گی تو کیسے؟ تو اقبال کہتا ہے تمہاری زندگی میں سکون آئے گا نہ پیسے سے آنے والا، نہ دولت سے آنے والا، نہ شہرت سے آنے والا، نہ ثروت سے آنے والا، نہ طاقت سے آنے والا، اگر تمہارے دلوں میں چین آئے گا، اگر تمہاری زندگی سنورے گی، اگر اپنی زندگی میں بہاریں لانا چاہتے ہو تو میرا ایک شعر لے جاؤ اور اس پہ عمل کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو میں نے عالم تخیل میں پوچھا تھا ایک قلندر لاہوری یہ بتا وہ تیرا شعر کون سا ہے کہ جس ایک شعر کے لیے ہم سنیں تو مسلمانوں کی زندگی بدل جائے؟ تو اقبال کی تربت بول پڑتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت دنیا نہیں گلنا نہ کرو، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، دنیا تو دنیا، کل میدان محشر میں بھی بڑی عزتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اور بابا خادم صاحب فرمانے ہونے سن ہے کوئی بندہ دین اچ آ جب ہے پھر وہ بندہ غریب روا، اے گل نہیں ہو سکنی۔
مفتی صاحب کوئی بندہ آ جائے اس میں اور پھر وہ کہے کہ میں غریب رہوں، نہیں ہو سکنا.